نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حور کی تکبیریں۔ بزرگ حضرات، عزیزان ملت، بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں نے تحریری طور ایک پیغام مظلوم قوم کے لیے لکھا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس پیغام کے ذریعے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عید مبارک عرض کر رہا ہوں۔ یہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے باعث برکت بنے اور پوری انسانی دنیا کے لیے، جس کی تعداد اب 7 ارب ہو چکی ہے، باعث رحمت، باعث نعمت، باعث امن و سکون اور باعث عدل و انصاف ثابت ہو جائے۔ پوری ملت کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک تو حج ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پوری امت مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ پاک میں خانہ کعبہ کا طواف اور مدینہ منورہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی زیارت، یہ اس عید کے مخصوص نشانات ہیں، علامتیں ہیں، نعمتیں ہیں جن کا امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے۔ حج میں ہم لوگ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب کی ہے ان کے لیے ہم دعا مانگیں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، ان کا حج مبرور ثابت ہو جائے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج کا معاوضہ اور جزا جنت کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جن کا حج قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت مقدر کر رکھی ہے۔ تو یہ حجاج کرام کے لیے ہماری دعا ہے اور ان کی دعائیں پوری انسانی برادری کے لیے امن و آشتی کے لیے قبول ہوں، اور خاص طور امت مسلمہ کے لیے جن حالات میں امت مسلمہ گھر چکی ہے، مبتلا ہو چکی ہے، ان حالات سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے، ان آزمائشوں سے، اور اس کو عدل، انصاف، امن اور آشتی نصیب ہو۔ اور یہ جو 57 مسلم ممالک ہیں اور غیر مسلم ممالک میں، غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان اور مسلمان رہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ سب سے پہلا کام ہمارا عید کے روز نماز عید ادا کرنا ہے، اور یہ عیدگاہوں میں اور کھلے میدانوں میں مسنون ہے کہ عید ادا کی جائے۔ اور پھر اس عید میں زائد تکبیرات ہیں۔ اس عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے
اور میں تمام ائمہ اور خطبہ حضرات سے درمدانہ اپیل کروں گا کہ وہ خطبہ کے موقع پہ مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے اور مسلمان جس غلامی کے چنگل میں پھنسے جا چکے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ترغیب کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کو ہمت دیں اور لوگوں کو اس غلامی کے ناقابل برداشت اثرات سے آگاہ کریں۔ جموں کشمیر کے مظلوم عوام خاص طور بھارت کے پنجے استبداد میں جکڑے جا چکے ہیں اور اس غلامی کی لعنت کے دوران میں اور اس کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ زمینیں، نہ جائیدادیں، نہ جنگلات، نہ پانی، نہ عزت، نہ عصمت، نہ عفت، اور نہ ہمارا دین، نہ ایمان، نہ ہماری تہذیب، نہ ہمارا کلچر اور نہ ہمارا مستقبل۔ یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ائمہ حضرات پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال کی طرف عوام کو متوجہ کریں اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقے پہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق ہم اس جدوجہد کو ہر سطح پہ جاری و ساری رکھیں۔ یہ ہمارے ائمہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بنیادی نقطے کی طرف اور بہت ہی اہم ترین صورتحال کی طرف اپنے سامعین کی توجہ مبذول کریں۔ اور نماز عید کے بعد جو دوسرا فریضہ ہمیں انجام دینا ہوتا ہے، جو سارے دنیا کے مسلمان جو حج کی سعادت نصیب نہیں کر رہے ہیں، حج کی سعادت سے فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ یعنی وہ ہر جگہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو وہ قربانی کریں، اور یہ قربانی ہم پر واجب ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اس واجب کو ہمیں انجام دینے کی اور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی ہم اس لیے دے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ سے اس نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم پال رہے ہیں اور جس کا ہم اتباع کر رہے ہیں۔ قربانی دیتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے یہ حیوان مسخر کیے ہیں، ان کی ہم قربانی دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری طرف سے شکرانہ ہے کہ یہ آپ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اور ہم آپ ہی کی رضا کے لیے اس کو قربان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قربانی کے وقت ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک، یہ آپ ہی کا دیا ہوا انعام ہے اور یہ آپ ہی کی راہ میں آپ کی رضا کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں۔ قربانی ہم یہ سنت تازہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور خواب میں اشارہ پا کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے منی لایا، اور پھر وہاں جب آپ نے ان کے گلے پر چھری کا چلانا شروع کر دی، اس کا آغاز کیا، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، یا ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ جو آپ نے کیا تھا، خواب دیکھا تھا، وہ خواب آپ نے پورا کر لیا، اور ہمیں اسماعیل کا خون درکار نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے قبول کیا، اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا لا کر ان کو قربانی کے لیے سامنے رکھا اور انہوں نے اس کو قربان کیا۔ اور اس طرح یہ سنت جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تا صبح قیامت امت میں یہ جاری و ساری رہے گی کہ جو حج کی سعادت سے دور ہیں وہ ہر جگہ قربانی کریں، تاکہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب بھی یعنی آخر وقت تک وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوئے
ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرتے تھے، اور قربانی کا گوشت اس کو ہمسایوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور کھالیں جو ہیں وہ بہرحال دین کے غلبے کے لیے، غلامی کی لعنت سے اور غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے جہاں کہیں بھی اخلاص اور اجتماعیت کے ساتھ کام ہو وہاں قربانی کی کھالوں کو ہم صدقہ کے طور پر دے سکتے ہیں، تاکہ اس دور میں جب اسلام غربت کے دور میں داخل ہوا ہے ہم اس کی مالی مدد کریں، اور جو ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، جن کے کیسوں کی پیروی کی ضرورت ہے، جن کے لیے وکلاء کی مدد کی ضرورت ہے، اور جن کے لیے ان کے گھروں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے پوری ملت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا مالی تعاون پیش کریں، اور جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دے کر ہم یہ اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں، اسی طرح آج عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہمیں قربانیوں کی کھالیں، خاص طور جو جدوجہد آزادی میں اور جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ مصیبت کی زندگیوں میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، ان کے کیسز کی پیروی کے لیے اور ان کے گھروں تک پہنچنے کے لیے بھی اس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارا معاشرہ جو تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ہم اس بگاڑ کا سدباب کریں اور اس کا آغاز اپنے گھروں سے کریں۔ ہم اپنی گھروں پر نگاہ رکھیں کہ کوئی گھر میں شراب نہ پیے، سگریٹ نوشی نہ ہو، منشیات کے عادی نہ بنے، ہم اسراف نہ کریں، ہماری شادیاں سادگی سے ہوں، ہماری تعزیت کی محفلیں سادگی سے ہوں، ان میں کوئی اسراف نہ ہو، اور ہمارے ہر محلے میں دیانتدار اور خدا ترس اور متقی لوگوں کے ہاتھ میں بیت المال قائم کیے جائیں، جن کا اہتمام متقی اور نیک سیرت لوگوں کے قبضے میں ہو، وہ کسی لادین سیاست کے ساتھ چمٹے ہوئے نہ ہوں، بلکہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی روش پر قائم ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں بیت المال کا اہتمام ہو اور ہر محلے میں بیت المال قائم کیے جائیں، اور پھر دینی لٹریچر کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، تاکہ ہم جب تک ہم اسلام کو شعوری طور قبول نہیں کریں گے اور جب تک اسلام ہمارے گھروں میں چھایا ہوا نہ ہو، ہماری انفرادی زندگیوں میں چھایا ہوا نہ ہو، اس وقت تک ہم اس وبا سے بچ نہیں سکتے جو وبا ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور جس میں جہاں شراب کو عام کیا جا رہا ہے، منشیات کو عام کیا جا رہا ہے، بے راہ روی کو عام کیا جا رہا ہے، عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے، لادین نظام تعلیم اور سسٹم کے ذریعے ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ اخلاقی انحطاط اور اخلاقی بے راہ روی جو ایک سیلاب کی طرح اور وبا کی طرف پھیل رہی ہے، آج کے اس مقدس دن پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب اس بے راہ روی کا مقابلہ کریں گے، شراب کے خلاف جدوجہد کریں گے، منشیات کے خلاف جدوجہد کریں گے، عریانی کے خلاف جدوجہد کریں گے، کو ایجوکیشن کے خلاف جدوجہد کریں گے، باطل قوتوں کے غلبے کے خلاف جدوجہد کریں گے، بھارت کے جبری قبضے کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور پوری امت کو جو جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی اکثریت ہے ان کو ہم حق خود ارادیت کے حصول کے لیے منظم کریں، اور بھارت کا جو فوجی قبضہ ہے اس کے فوجی قبضے سے کے انخلا کا مطالبہ کریں۔ یہاں ہم ابھی تک تو ہم کہتے تھے کہ بھئی 1 ملین بھارت کی فوجیں ہم پر قابض ہیں، ہمارے سینوں پہ مونگ دل رہی ہیں، لیکن آج جو سروے ہوا ہے اس سروے کے مطابق بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 12 لاکھ ہندوستان کی فوجیں سرزمین جموں کشمیر پر مسلط کر دی گئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ چھن رہا ہے۔ تو اس غلامی کے خلاف عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر کلمہ شہادت پڑھ کر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس غلامی کے خلاف جدوجہد کریں گے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کے مطابق،
اور اپنے گھروں میں اصلاح کریں گے، اپنے محلوں میں اصلاح کریں گے، اپنی بستیوں میں اصلاح کریں گے، اور اپنی برادری میں اصلاح کریں گے، اپنے حلقہ اثر میں اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں عیسائی لوگ مدرسے کھولتے ہیں اور ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور عیسائیت کا اثر لے کر آتے ہیں۔ یہاں عیسائی برادری عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے ہمارے معاشرے کی غربت کا استحصال کر رہے ہیں، غربت کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے حق میں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ ہمیں دین کے پھیلاؤ کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات کے لیے درسگاہیں کھولنا ہے جگہ جگہ۔ اگر ہمارے بچے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے سکولوں میں جائیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے قرآن پڑھنے کا، اردو زبان خاص طور سیکھنے کا ہمیں اپنے گھروں میں اور محلوں میں چھوٹی 2-1 گھنٹے کے لیے صباحی اور مسائی درسگاہیں کھول کر وہاں خاص طور عربی، اردو اور فارسی زبانوں کی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ زبانیں ہیں جن میں ہمارا دینی لٹریچر موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے جوان اور ہماری نئی نسل ان زبانوں سے محروم ہو گئی تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہماری ساری نئی پود جو ہے وہ دین سے محروم ہو جائے گی، اور پھر ہمارا جو کروڑوں کی تعداد میں ہمارا دینی لٹریچر، دینی کتابیں ہیں، ان کو کیڑے لگیں گے اور ان کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس طرف ہمیں خاص توجہ دینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، اور ہم بحیثیت مسلمان جئیں اور بحیثیت مسلمان مریں، اور ہم خدا نخواستہ ارتداد کے سیلاب میں نہ بہہ جائیں، مادی مفادات کے لیے کرسچنٹی قبول نہ کریں اور پھر شدھ نہ ہو جائیں، اور پھر مشرکانہ تہذیب کے اثر میں نہ آ جائیں، مشرکانہ تہذیب کے دلدل میں نہ پھنس جائیں، بلکہ اسلام جو ہمارا بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، پاکیزہ دین ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر کے ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا رہا ہے، اور ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تیار کر رہا ہے، ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار کر رہا ہے، اور آخرت کی زندگی کا یقین دلا کر ہماری دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے توشہ بنانے کے لیے ہمارے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ میں یہ بات بھی واضح کروں گا کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ تمام پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اس وقت تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، ان سب پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ایک بھی پیغمبر، ایک بھی نبی کا انکار کرے اور اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس لیے عیسائی بنانے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت، جس کی پیشن گوئی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جیسا قرآن پاک میں سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں عید الاضحیٰ کو ایک مقدس دن کی حیثیت سے، اور اس میں کوئی یہ جو پٹاخے سر کیے جاتے ہیں، تاش کھیلا جا رہا ہے، برائیوں اور لہو لعب میں شکار ہوا جا رہا ہے، اسراف سے ہم اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، جو تقدس ہمارے بڑے دنوں کا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ سادگی سے عید منائی جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے، بیواؤں کا خیال رکھا جائے، جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کا خیال رکھا جائے،
اور جو ان کے پسماندگان ہیں گھروں میں ان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے کہ وہ عید منا سکیں اور عید کی ضروریات ان کو بھی حاصل ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں پیش نظر رکھ کر عید الاضحیٰ کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خوشنودی کے لیے منانا چاہیے اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کرنا چاہیے ان صلاتی ہماری نماز و نسکی ہماری قربانیاں و محیایا ہماری زندگی و مماتی ہماری موت للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا رب ہے. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت اور مجھے اسی کا حکم دے دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.